علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ماضی میں کس قدر دلچسپی رکھتی ہے، یہ تو سبھی بیویاں جانتی ہیں۔ میں بھی مارے تجسس کے ہر قیمت پر چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے سارے راز بتا دیں۔ تجسس کی وجہ یہ تھی کہ جب میری شفقت سے شادی ہوئی تب وہ کھوئے کھوئے سے رہتے تھے۔ ان کی شخصیت اس قیدی کی مانند تھی جو یادوں کے جال میں محصور ہوتا ہے۔ میں نئی دلہن تھی، ان کے ہر وقت کھوئے رہنے کا راز جاننا چاہتی تھی، لیکن کچھ پوچھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ آخر ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے دل پر کیسا بوجھ ہے، کیوں پریشان سے رہتے ہیں؟ کہنے لگے، تم میری بیوی ہو، اگر دوست بنو تو میں تمہیں اپنے ماضی کی سیر کراؤں۔ ان کے ایسا کہنے پر خاموش ہو رہی۔ جانتی تھی کہ شفقت دیہات کے رہنے والے ہیں جو بیویوں کو دوست نہیں بناتے۔ ان کی بیویاں بس بیویاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا ہر حکم بجا لاتی ہیں۔ وہ بھلا کب ان کو اپنے دل کے راز سے آگاہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کے بعد میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ وہ بیٹے سے محبت کرتے تھے اور میں بھی۔ اس کڑی نے ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں اور ہمارے بیچ دوستی کا ایسا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ تبھی میں نے انہیں کریدا، آپ کے دل میں کیا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ ماضی میں کھو جاتے ہیں تو کئی دنوں تک گمسم رہتے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے اجنبیوں کی طرح جواب نہیں دیا، بلکہ جیون ساتھی سمجھتے ہوئے دکھ سکھ بانٹا۔ تو میں ششتر رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں ان کے بچپن کے کچھ ایسے دوست تھے جو کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، بے وجہ کی مصروفیات میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ انہی دوستوں میں ان کا زیادہ وقت گزرنے لگا۔ ہوتے ہوتے شفقت ان آوارہ مزاج لڑکوں کی ٹولی کا سرغنہ ہو گئے۔ میں نے ازراہ مذاق کہا، مجھے تو پہلے یہ شک تھا، آج آپ نے خود کہہ دیا کہ آپ واقعی آوارہ مزاج نوجوانوں کی ٹولی کے سرغنہ ہیں۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گئے، بولے، ایسا مت سوچو انم۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جب کسی کے دل کی بات جاننی ہو تو اسے اس طرح مذاق نہیں کیا کرتے۔ میں جانتی تھی کہ شفقت فطرتاً شرمیلے اور شریف خاندان سے ہیں۔ اچھے لڑکوں کی صحبت نہ ملی تو ایسے ویسے لڑکوں کے نرغے میں گھر گئے اور انہوں نے ان کو اپنی لائن پر لگا لیا۔ اس عمر میں لڑکے باختہ دماغ ہوتے ہیں، بس پھر یہ انہی کے رنگ میں رنگ گئے اور پڑھائی سے دل اٹھا لیا۔ انہوں نے بالآخر مجھے اپنے ماضی کے بارے بتا دیا کہ جب شفقت کے والد نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بڑے بھائیوں کے سپرد کر دیا۔ شروع میں تو یہ بھائیوں کے ساتھ مل چلے جاتے تھے اور ان کی ہمراہی میں کام کرتے، لیکن بعد میں یہ ان کے ساتھ جانے اور کام سے جی چرانے لگے۔ صبح سویرے نکل جاتے تو رات گئے گھر میں گھستے، سارا وقت ان آوارہ مزاج لڑکوں کی صحبت میں گزارتے جو لڑکیوں کے پیچھے پھرتے۔ ان لڑکوں کو تو لڑکیوں کے پیچھے پھرنے کا جنون سا ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کم عقلی کی وجہ سے ان پر بھی برا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ اپنے والد کی نگرانی اور دن رات کی نصیحتیں ان کو بہت بری لگتی تھی۔ انہیں اب اپنے باپ کی ہر بات سے چڑ رہنے لگی۔ یہ ایسے ہو گئے کہ ہر وہ کام کرتے جس سے ان کو منع کیا جاتا۔ ان کی طبیعت میں ضد پیدا ہو گئی تھی۔ انہی دنوں
ان کے ایک دوست ابرار کی گاؤں کی 2-3 لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ وہ ان کو علیحدہ علیحدہ بے وقوف بنا رہا تھا۔ اکثر شفقت سے بھی کہتا کہ یار تم خوبصورت ہو اور اچھا لباس بھی پہنتے ہو، پھر بھی کسی لڑکی کو مروب کر کے اسے اپنا دوست نہیں بنا سکے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا کمی ہے تم میں؟ میں بہت شرمیلا ہوں، شفقت کا یہی جواب تھا۔ ان کی گفتگو تیسرے دوست وقار نے بھی سنی، جو قریب ہی موجود تھا اور قدرے شریف لڑکا تھا۔ اس نے ابرار سے کہا، یار میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے کہ شفقت شریف آدمی ہے، اس کے ساتھ صرف اچھی دوستی رکھو اور ایسے ویسے چکروں میں نہ گھسیٹو، کسی دن اس بیچارے پر مصیبت آ جائے گی۔ یہ لڑکا شفقت کو ابرار کے ساتھ جانے سے بھی منع کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پانی کی بوند مسلسل پتھر پر بھی گرتی رہے تو اس میں شگاف ڈال دیتی ہے۔ بس شفقت بھی ابرار کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا۔ اب وہ اکثر اپنے رنگین مزاج دوستوں کے ہمراہ گلیوں میں گھوما کرتا۔ یہ کھیتوں میں چھپ کر لڑکیوں کو تاکتے اور کبھی کسی لڑکی کی تلاش میں دیواریں بھی پھلانگ جاتے تھے۔ ایک روز شفقت گلی سے گزر رہا تھا کہ نظر سامنے والے گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی جو اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اس کی نظر شفقت پر پڑی تو وہ ہنس دی، جیسے کوئی کسی مسخرے یا جوکر کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ لڑکی کو تمسخرانہ انداز میں ہنستا دیکھ کر شفقت کو بڑا غصہ آیا۔ تبھی لڑکی نے اس کے کرتے کی طرف اشارہ کیا جو اس نے الٹا پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے سراپا پر نظر کی تو جھینپ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی جس برادری سے تعلق رکھتی تھی وہ بڑے سخت لوگ تھے اور اپنی لڑکیوں کے معاملے میں ایسے حساس کہ قتل ہو جاتے تھے۔ اس لڑکی کا نام علیزے تھا۔ اس کا باپ ایک سخت گیر اور خونخوار انسان تھا۔ وہ دولت مند بھی تھا۔ اکثر و بیشتر اس کا علاقے کے بارسوخ اور بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کے قبیلے والے بھی اس سے کانپتے تھے۔ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اس کو ذرا بھر بھی ملال نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نام شبیر خان تھا۔ اس شخص سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، مگر شفقت کو اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی علیزے اس سے اچھی لگتی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا کہ ایک خاص وقت پر اس کی گلی سے گزرتا اور جب تک اس کو دیکھ نہ لیتا اسے چین نہ آتا۔ وہ علیزے کی چاہت میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ علیزے بھی اس کو چاہتی ہے اور روزانہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی آرزو مند رہتی ہے۔ شفقت اپنی چاہت کی آرزو میں مست تھا۔ روز نت نئے کپڑے پہن کر اس کا دیدار کرنے جاتا۔ وہ نظر نہ آتی تو آوارہ بادل کی طرح سارا دن کھیتوں کھلیانوں اور گاؤں کی گلیوں میں بے مقصد گھومتا پھرتا تھا اور چلتے پھرتے علیزے کے رام ہونے کی دعا بھی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی پیروں کے درباروں میں حاضری بھی دی اور کئی مزاروں پر جا کر دیے جلائے کہ یہ حسینہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ دل سے مانگی دعا ضرور اثر رکھتی ہے۔ کسی خاص گھڑی میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ایک بچی کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا کہ تم رات کو میرے گھر کے بیرونی دروازے پر آ جاؤ، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ آج کل بابا جان گھر پر نہیں ہیں۔ اس پیغام کے ملتے ہی شفقت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے دل کی مراد بر آئی۔ رات کے 12 بجے تک وہ اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتا رہا۔ 12:05 پر وہ روانہ ہوا اور اس کے گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ دیکھا تو وہ سراپا انتظار اس کی راہ تک رہی ہے۔
علیزے نے اسے گھر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شفقت 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا اور وہ لڑکی بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ شفقت حیران تھا کہ یہ کیسی دلیر ہے کہ لڑکی ہو کر لڑکوں کے جیسا جگرا رکھتی ہے۔ آخر اس کے گھر کے باقی افراد کہاں ہیں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ علیزے کا باپ اکثر باہر رہتا ہے۔ ایک چچا ہے جو اپنی زمین پر ہوتا ہے، ایک بوڑھی دادی اور ایک چھوٹا بھائی ہے جسے وہ بہلا پھسلا کر سلا دیتی تھی۔ اس طرح انہیں ملتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے، لیکن ملاقاتیں صرف باتوں تک محدود ہوتی تھیں۔ شفقت نے اس لڑکی کی پاکیزگی کا خیال رکھا اور یہ اخلاقی فاصلہ ہمیشہ برقرار رکھا۔ تاہم وہ علیزے کی چاہت میں دنیا و مافیا کو بھلا چکا تھا۔ اس کے لیے چاند رات کو سورج بن کر طلوع ہوتا تھا اور بہار کا موسم بھی رات کو ہی پھولوں میں خوشبو بھرتا تھا۔ یہ بہار کی مدہوش کر دینے والی رات تھی جس کے بارے میں اسے گمان تھا کہ شاید ہمیشہ اس کی زندگی کے روز و شب مہکاتی رہے گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ بہار کا جوبن عارضی ہے اور اس پر اب خزاں کا موسم آنے والا ہے۔ شاید بدقسمتی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ معمول کی طرح اس کے مکان پر پہنچا، دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ گھر نہیں ہوگا۔ اب یہ شفقت کی بد نصیبی تھی کہ حالات کی ستم ظریف ہے۔ کسی وجہ سے لڑکی کا باپ گھر واپس آ چکا تھا، لیکن شفقت تو علیزے کا پروانہ تھا اور پروانے کی مانند اس کا دیوانہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا علیزے کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کے ساتھ منہ لگا کر دیکھنے لگا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو شبیر خان کھڑا تھا، اونچا لمبا بھاری بھرکم، جیسے کوئی مست ہاتھی چاروں پاؤں پھیلائے کھڑا ہو۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ شفقت کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ وحشت ناک ہو گیا اور شفقت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، شبیر خان نے اس کے سر پر بندوق کا بٹ مار دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو شبیر خان کے ملازم سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ٹھوکروں سے شفقت کو زمین پر رول کرنا شروع کر دیا، جیسے قالین کو لپیٹتے ہیں۔ اس کا سارا بدن ہی لہو لہان اور نیلو نیل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو پولیس کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر کود کر آیا تھا، ہم نے اس کی خاطر تواضع کر دی ہے۔ شفقت کی حالت خیر تھی، سو پولیس والے اسے ہسپتال لے گئے۔ جب حالت کچھ سنبھلی تو حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے شفقت سے تفتیش کی۔ اس نے بتایا کہ میں چوری ڈکیتی کرنے ان کے گھر میں نہیں کودا تھا، بلکہ مجھے خود ان کی لڑکی نے بلایا تھا اور اپنے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ جب پولیس علیزے کا بیان لینے گئی تو اس نے الٹ بیان دیا۔ کہا کہ شفقت اور ابرار نے کافی دنوں سے مجھے پریشان کیا ہوا تھا اور یہ دونوں ہی میری عزت کے دشمن ہیں۔ اس طرح ابرار بھی گرفتار ہو گیا۔ جب یہ بیانات ہو گئے تو شبیر خان نے اپنی لڑکی کو بھی معاف نہیں کیا، بلکہ ایک رات اسے بھی ختم کر دیا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس ایک بار پھر وہاں گئی اور علیزے کی لاش کو قبضے میں کیا۔ لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو سب حیران رہ گئے، خاص طور پر شفقت، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لڑکی کی پاکیزگی ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ شفقت نے تو کبھی اس کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ابرار پر سختی کی گئی، اس نے قبول کر لیا کہ وہ علیزے سے تنہائی میں
मायने खेज मुलाकातें किया करता था, जो पाकीज़गी की हुदूद में नहीं रही थी। शफकत के वालिद साहब ने असरो रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे की खलासी करवा ली। उसे तो रिहाई मिल गई, मगर इकबाली बयान की वजह से अबरार पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई और वो लंबी सजा में जेल चला गया। शफकत साहब जब आजाद हुए तब कदर आई कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है, और मोहब्बत पर से तो उनका ईमान ही उठ गया। अलीज़े बैक वक्त दोनों दोस्तों से दोस्ती का ड्रामा खेल रही थी, तभी जान से गई। शफकत साहब का कहना था मैं उसकी इज्जत करता था, तो वो मुझसे बातों की हद तक मिलती थी, और अबरार का दीन ईमान कुछ और रविश पर था। वो उसके साथ उसी रविश पर मिलती थी जितनी हमारे शौहर साहब की खता थी, बकौल उनको उतनी सजा मिली, और अबरार अब तक जेल में सजा भुगत रहा था। शबीर ने उसकी जमानत भी ना होने दी थी और खुद बेटी के कत्ल से बरी हो गया कि वहां कोई ऐनी शाहिद भी नहीं था। ये सब दौलत के खेल हैं। शफकत ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जहनी उलझन और परसों से पड़े मेरे दिल पर पड़े बोझ के बारे में पूछ तो रही हो, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? मैंने वादा किया था कि नाराज नहीं होगी और कभी उनको माजी का ताना भी नहीं दूंगी। बस उन्हें जो दुख है उसको बांटने की ख्वाहिश है। मैं हस्बे वादा उनकी आप बेटी सुनकर नाराज नहीं हुई, बल्कि तसल्ली दी। औरत भी अजीब मखलूक है, कभी तो इतनी फराख दिल के शौहर की हर खता बख्श दे और उफ ना करे, और कभी इतनी तंग दिल के जरा सी बात पर उसकी और अपनी जिंदगी अजीरन बना दे। लेकिन शायद ये सिर्फ औरत की फितरत पर ही मुनहसर नहीं, मर्द भी कुछ कम शकी मिजाज नहीं होते। फर्क सिर्फ ये है कि औरत अपने नाताकती के सबब सब कुछ झेलने पर मजबूर होती है और मर्द खुद मुख्तार होता है, गलती करके भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरे ही इसरार पर शफकत ने मुझे अपने माजी का ये वर्क दिखाया था। मुझे कुछ वहशत सी हुई। वो मुझे वक्ती तौर पर बुरे भी लगे। जी चाहा कि उनसे लड़ पड़ूं, मगर मैं उनसे ना रूठने का वादा कर चुकी थी, लिहाजा गुस्से और रंज पर काबू पाना ही था। ताहम मुझे पता चल गया कि मर्द की जात काबिले एतबार नहीं। आज भी जब वो मुझसे मोहब्बत जतलाते हैं तो मुझे ये बात याद आ जाती है कि मोहब्बत तो वो कर चुके अलीज़े से, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है। तब उनका इकरार मोहब्बत मुझे झूठी बात लगने लगती है। सोचती हूं, ऐ काश मैं उनके मुंह से उनकी दास्ताने मोहब्बत न सुनती, क्योंकि वो तो माजी था और माजी किस्सा पारीना होता है। लिहाजा शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से कभी उसका माजी ना पूछना चाहिए। इस अम्र में सिवाय तकलीफ और जहनी अजियत के कुछ नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।